बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है और आलम बरज़ख में बच्चे किस तरह रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मासूम बच्चा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह को कौन लेकर जाता है? क्या मुल्कुल मौत खुद आते हैं या उसके लिए कोई खास फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं? और बरज़ख की वो दुनिया जहां बड़े लोग हिसाब जवाब के इंतज़ार में रहते हैं, वहां एक बच्चा कैसा रहता है? क्या उसे भी सवालात होते हैं? क्या उसे भी कब्र की तंगी और सकारात की तकलीफ महसूस होती है, या मासूम रूहों के लिए कोई अलग रहमत का निज़ाम है? कुरान कहता है कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मर सकती जब तक अल्लाह का लिखा हुआ वक्त ना आ जाए। सूरत आले इमरान। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की रूहें जन्नत के परिंदों के जिस्मों में होती हैं और अर्शे इलाही के साए में रहती हैं। मुस्नद अहमद। तो फिर सवाल ये है कि मासूम बच्चों की रूहें किस नरमी से कब्ज़ की जाती हैं? क्या मुल्कुल मौत उनके पास भी वही हैबत के साथ आते हैं जो बड़े गुनाहगारों के पास, या रहमत के फरिश्ते उन्हें फूल की तरह उठा लेते हैं? बरज़ख में बच्चे कहाँ रहते हैं? क्या वो डरते हैं? क्या वो खेलते हैं? क्या वो अपने वालिदैन को पहचानते हैं? आज हम उन सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। रहमत, नूर और बरज़ख की उन हकीकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो मासूम रूहों के लिए अल्लाह ने ख़ास तौर पर मुकर्रर की हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हर जान को मौत का जायका ज़रूर चखना है और तुम सब आखिरकार हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म रूह के बगैर महज एक बेजान सांचा है, जबकि असल ताकत ज़िंदगी और एहसास रूह के साथ वाबस्ता है। रूह जिस्म से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, मगर उसे भी दुनिया में रहने के लिए एक मुअय्यन वक्त दिया गया है। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ कर ली जाती है। यूं इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। जिस्म तो इसी दुनिया की मिट्टी में रह जाता है, मगर रूह एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती है जिसे आलम अरवाह या आलम बरज़ख कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौत के करीब आने पर मुल्कुल मौत इंसान की रूह किस तरह कब्ज़ करते हैं, आलम सकारात में इंसान किन कैफियतों से गुजरता है, रूह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से किस तरतीब से निकलती है, और मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम रोज़ाना कितनी मरतबा इंसानों के घरों का चक्कर लगाते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुँचाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दोस्तों, जब किसी इंसान की इस दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आता है तो वो चंद दिन पहले ही अपने अंदर एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगता है। दिल बेवजह उदास रहने लगता है, दुनिया से दिल अचाट हो जाता है, बात करने का दिल नहीं चाहता और ज़िंदगी बेमानी सी लगने लगती है। ये सब इसलिए होता है कि मौत का वक्त करीब आ रहा होता है और इंसान तीन लाशौरी तौर पर इसके असरात को महसूस कर रहा होता है। हदीस में आता है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मलकुल मौत रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा आते हैं और हर इंसान के चेहरे को गौर से देखते हैं। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक वो 7 मरतबा घरों का चक्कर लगाते हैं। जिस इंसान की मौत का वक्त करीब हो, इसी लम्हे वो उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। मौत से चंद लम्हे पहले इंसान आलम सकरात में दाखिल हो जाता है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान की आंखों से दुनिया के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया देखने लगता है जो आम आँखों को दिखाई नहीं देती। सकरात के वक्त इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी फ़िल्म की तरह नज़र आने लगती है। वो जो कुछ करता रहा, नेकी हो या बदी, सब उसके सामने खुलकर आ जाता है। अगर इंसान गुनाहगार हो तो वो अपने तमाम गुनाह अपनी आंखों से देखता है कि कैसे वो छुपकर ज़िना करता रहा, चोरियां करता रहा, शराब नोशी करता रहा और अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला रहा। इसे लम्हे भर में ये भी समझ आ जाता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसी वक्त शैतान भी मरने वाले इंसान के पास आकर आखिरी कोशिश करता है कि उसके ईमान को छीन ले। अगर उसके वालिदैन पहले फौत हो चुके हों तो शैतान उनकी शक्ल इख्तियार करके कहता है, बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई या यहूदी होकर मर जाओ, यही दीन सच्चा है। शैतान उसके दूसरे प्यारों की शक्ल में भी आकर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। ये मरहला बहुत खौफनाक होता है। एक तरफ ईमान का इम्तिहान, दूसरी तरफ अपनी ही प्यारों की शक्ल में शैतान की धोखादही। मगर जो लोग पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें इस मुश्किल लम्हे में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। लेकिन जो इंसान सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है, उसे उस वक्त शैतान बहका देता है और वो कुफ्र या गुमराही की हालत में दुनिया से चला जाता है। फिर हमेशा जहन्नुम का रास्ता उसके नसीब में आता है। आलम सकरात के बाद रूह निकलने का मरहला शुरू होता है और यही वो लम्हा होता है जब मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से रूह को कब्ज़ करते हैं और इंसान दुनिया की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जब मौत का वक्त करीब आता है तो रूह कब्ज़ करने का अमल हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्क से बह जाए, बग़ैर तकलीफ़, बग़ैर रुकावट,
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہو، اللہ کی اطاعت کی ہو اور گناہوں سے بچتے رہے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح انتہائی سختی اور تکلیف کے ساتھ کھینچی جاتی ہے۔ ان کی روح یوں نکلتی ہے جیسے نوکدار کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی جسم کی رگوں میں دھسا دی جائے اور پھر زور سے کھینچی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا، موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ حضرت کعب اللہ عنہ نے فرمایا، موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے کانٹوں بھری شاخ کو کسی کے پیٹ میں ڈال کر ہر رگ میں پھنسا دیا جائے اور پھر زور سے کھینچا جائے۔ کانٹے جسم کے اندر سے گوشت نوچتے جائیں، لیکن موت کا درد اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موت کی تکلیف کا صرف ایک حصہ بھی زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو تمام جاندار اس کی شدت سے مر جائیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا درد 1000 مرتبہ تلوار لگنے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ وہ شدت ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مرنے والا چیخنے کی خواہش رکھتا ہے، مدد چاہتا ہے، مگر اس کی طاقت جواب دے دیتی ہے اور زبان ہلنا بند ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روح جسم سے ایک ترتیب کے ساتھ نکلتی ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سن ہونا شروع ہوتے ہیں۔ روح پاؤں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے، اسی لیے مرنے والا پاؤں کو ہلاتا ہے مگر انہیں محسوس نہیں کر پاتا۔ پھر پنڈلی اور ران ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے، جب پنڈلی پنڈلی میں لپٹ جائے گی، سورۃ القیامت، یعنی موت کے وقت جسم کے حصے آہستہ آہستہ بے جان اور سخت ہونے لگتے ہیں۔ پھر روح اوپر چڑھتی ہے، دل، سینہ، گردن، ہر حصے سے گزرتی ہوئی روح اوپر کی طرف نکلتی ہے، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جب روح حلق تک پہنچ جائے، سورۃ الواقعہ، یہ وہ لمحہ ہے جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی توبہ، کوئی معافی، کوئی وعدہ فائدہ نہیں دیتا۔ ملک الموت منہ کی طرف سے روح قبض کر لیتے ہیں اور روح کے نکلتے ہی انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، اسی لیے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ نیک انسان کی روح فرشتے نرم اور خوشبودار کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں، روح آسانی سے نکل جاتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ گنہگار انسان کی روح فرشتے سخت اور ہیبت ناک شکل میں آتے ہیں، روح کانٹوں کی طرح جسم میں اٹکتی ہے، نکالنے میں سخت اذیت ہوتی ہے، چہرہ کالا اور عطر زدہ، قبر جہنم کے گڑھے جیسی تنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح آسانی سے ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مکیزے سے بہتا ہے، اور کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے گیلا اون لوہے کے کانٹوں میں الجھ جائے۔ پیارے دوستوں، بچوں کی موت دراصل بڑوں کی موت سے بالکل مختلف اور زیادہ رحمت بھری ہوتی ہے، کیونکہ بچے معصوم، پاک اور گناہوں سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ملک الموت علیہ السلام ان کی روح بہت نرمی اور محبت کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق موت کی سختی صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کیونکہ بچے کسی گناہ کے مکلف نہیں، اس لیے ان پر موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کی روحیں جنت کے پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، وہ جنت میں آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے پاس وہ بچوں کی روحیں ہیں جو دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، وہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ یعنی وہ بچے جن کی موت چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہے، نہ صرف برزخ کے عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ جیسی عظیم ہستیاں ان کا خیال رکھتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا گیا، بچے جنت میں ہوں گے اور وہ جنت کے دروازوں پر کھیلتے رہیں گے۔ صحیح بخاری۔ مزید یہ کہ بچوں سے نہ قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، نہ ان کا حساب ہوتا ہے، اور نہ ہی ان پر برزخ کی سختی مسلط کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم 3 قسم کے لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے، ان میں بچہ بھی شامل ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ سنن نسائی، کتاب طلاق، حدیث 3432۔ یعنی بچہ کسی گناہ کا ذمہ دار ہی نہیں، اس لیے اس کی روح کا برزخ میں داخل ہونا سراسر نور، سکون، سلامتی اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن یہی معصوم بچے اپنے والدین کو پہچانیں گے اور انہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔ سنن نماجہ۔
یوں بچے کی روح قبض ہونا، برزخ میں جانا، وہاں رہنا، یہ سب اللہ کی خاص رحمت، مکمل سلامتی اور دائمی آرام کا حصہ ہے، اور ان معصوم روحوں کے لیے برزخ دراصل جنت کا پہلا دروازہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ اپنے والدین کو جنت میں کھینچ لے جائے گا، سنن نماجہ۔ یوں بچے کی روح قبض ہونا، برزخ میں جانا، وہاں رہنا، یہ سب اللہ کی خاص رحمت، مکمل سلامتی اور دائمی آرام کا حصہ ہے، اور ان معصوم روحوں کے لیے برزخ دراصل جنت کا پہلا دروازہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن معصوم بچوں کے مقام اور ان کی شفاعت کے بارے میں بے حد امید دلانے والی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے دنیا میں نابالغی کی حالت میں وفات پا جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کو نہیں بھولتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر سفارش کریں گے۔ ان کی معصومیت، پاکیزگی اور نورانی حالت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور سفارش کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ قبول کر لے گا، اور ان کی وجہ سے والدین کو بخش دیا جائے گا۔ یہ بات صحیح احادیث اور معتبر علماء کی تشریحات سے ثابت ہے کہ جن بچوں کا انتقال کم عمری میں ہو جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ ان معصوم بچوں کی پاکیزگی، معصومیت اور نورانی حالت ایسی ہوگی کہ ان کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی۔ صحیح احادیث کے مطابق یہ بچے جنت میں حضرت ابراہیم اور سارہ کی تربیت میں رہتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے والدین کا دامن تھام کر جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے، اے رب، یہ ہمارے والدین ہیں، ہم ان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کی یہ ضد، محبت اور معصومانہ فریاد اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بخش دے گا اور ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بے پایہ رحمت کا عظیم مظہر ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی شفاعت کو قبول کر کے والدین کو ہمیشہ کی نعمتوں میں داخل فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو والدین اپنے بچے کی موت پر صبر کرتے ہیں، وہ صبر قیامت کے دن ان کے حق میں روشنی اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یوں ایک معصوم بچے کی موت دنیا والوں کے لیے غم ضرور ہوتی ہے، مگر آخرت میں وہی بچہ ماں باپ کی نجات کا وسیلہ اور جنت کی چابی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت اس بات کی علامت ہے کہ اس کے یہاں معصوم روحوں کا احترام کس قدر عظیم ہے، اور وہ والدین کو کبھی محروم نہیں کرتا جو آزمائش کے وقت صبر اور ایمان کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور موت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور موت کے وقت زبان پر کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اوم۔